کہ ملتان کے ایک پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو کہ بلال رشید نامی شخص کے خلاف ہے. تو ملتان کے کچھ میڈیا کے حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ملتان کے دو ممتاز مایہ ناز جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، جن میں جناب علی افضل بودلہ صاحب اور دوسرے آپ ہیں ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب، کہ آپ کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کیا معلومات ہیں؟ آپ سامعین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ جو ایف آئی آر کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جبکہ آپ تو جو حکومت کے تمام جو صحت کے ادارے ہیں ان کو بریفنگز دے رہے ہیں، اور اس انجیکشن کے جو متاثرین ہیں ان کی ریکوری کے لیے آپ نے اپنی سروسز اور خدمات پیش کی ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ایف آئی آر کا ایشو ہے اس کی ذرا آپ اس حوالے سے سامعین کو بتائیں. ہمارے اوپر درج نہیں ہوئی. ہم۔ ہم نے اس ایف آئی آر کے لیے تمام ہیلتھ کی اتھارٹیز جو کہ ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ڈسٹرکٹ کے اور ہیلتھ کے ہیں، اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، انہوں نے جو جو انفارمیشن دی مانگی میں نے ان کو انفارمیشن دی. یہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دو دوستوں کا نام میرا بھی اس میں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر افضل بودلہ صاحب ہمارے بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں اور بہت عرصے سے اس علاقے کی سروس میں سروس دے رہے ہیں. ان کے جو فرزند ہیں علی افضل بودلہ، وہ خود بھی ایف سی پی ایس ڈاکٹر ہیں، فار سی ایس بھی کیا ہوا ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا انہوں نے اس کو ایڈریس کیا. اچھا. انہوں نے یعنی ہم نے بھی انجیکشن جمعرات کو لگائے. میں نے میرے کلینک پہ میں نے میرے صرف 5 مریض تھے. میرے کلینک پہ بہت سارے اور ڈاکٹرز بھی آ کر انجیکشن لگاتے ہیں. تو یہ ہمارے اس دن ہمارے کلینک پہ 19 انجیکشن لگائے گئے، جس میں سے 10 کیسز کو یہ انفیکٹ ہوئے، جس میں سے 5 میرے بھی تھے اور 5 کیسز کسی اور ڈاکٹرز کے تھے. میں کسی کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے نا آگے آنا نہیں چاہتے، مناسب، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی افضل بودلہ صاحب نے سب سے پہلے ایڈریس کیا. جمعرات کو انہوں نے انجیکشن لگائے. جمعے کو میرے پاس بھی پیشنٹ، بلکہ ہم نے خود فون کر کے بلایا مریضوں کو. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم نے جو لسٹ پرووائڈ کی ہے. آپ پوچھیں گے کہ مریضوں میں سے 90% مریضوں کو ہم نے خود بلایا کہ یہ انجیکشن ریئیکٹ کر رہا ہے تو آپ فوراً تشریف لے کر. وہ کتنے پیشنٹ ریکور ہوئے ہیں اس میں سے؟ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، اس میں یہ کہ علی افضل بودلہ صاحب نے اگلے ہی دن وہ ان سارے پیشنٹس کو آپریٹ کر دیا، ان کی ویٹریکٹمی کر دی. اور یہ آپریشن کرنے والے بھی ملتان کے اندر چند ڈاکٹر ہیں. پورے جنوبی پنجاب کے اندر اس آپریشن کو کرنے والا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ پورے یعنی یہ آپ کا آدھا بلوچستان یعنی کوئٹہ، پشاور، پنڈی، لاہور، اسلام آباد، کراچی، ان چند شہروں کے علاوہ شاید ہی اکا دکا کسی سینٹر پہ یہ آپریشنز ہوتے ہوں. ملتان اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت خوش قسمت ہے کہ ملتان میں کون علی افضل بودلہ صاحب کر رہے ہیں. اس میں نشتر ہاسپٹل میں یہ آپریشنز ہوتے ہیں، یہ میرے سینٹر پہ یہ آپریشنز ہوتے ہیں. ابن سینا ہاسپٹل کے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ یہ آپریشنز کرتے ہیں. تو جہاں جہاں ڈاکٹرز نے یہ اویلیبل تھے، ان ویٹریوریٹنل سرجنز نے پورے 3 دن لگا کر ان تمام پیشنٹس کو آپریٹ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو یہ بات بھی ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ روٹین میں جو ویٹریوریٹنل کا سرجن ہے، یہ آپریشنز 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے میں کرتا ہے ایک آپریشن. اچھا. جبکہ ہم نے موسٹ آف دا پیشنٹس کے آپریشن بالکل 0 پینی پہ کیے ہیں، 1 روپیہ نہیں لیا. جو دوبارہ آپ نے انجیکشن لگنے کے بعد جو آپریٹ کیے گئے وہ تو آپ کے ذمہ داری بھی ہے. جب آپ نے ایڈریس کر لیا کہ اس انجیکشن کے منفی اثرات ہیں اور بینائی سے محروم ہو سکتا ہے، تو آپ نے ان کو بلا کے کال کر کے، تو پھر یہ آپ کا ظرف ہے، اور یہ ظرف ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کی. یہ ہماری ذمہ. میں اس لیے حوالے سے مجھے کیونکہ میرے اسٹاف نے بتایا کہ علی افضل بودلہ صاحب نے جمعے کو ہی سارے آپریشن کر دیے. ہم نے اس وقت تک ایک انجیکشن، ایک ہوتا ہے ٹائنم، جو اس وقت انجیکشنز یعنی اینٹی بایوٹک کی کیٹیگری میں سب سے آخری انجیکشن ہے، کہ جو اس کے بعد اور کوئی انجیکشن اس سے بیسٹ نہیں ہے.
ہم نے ان تمام پیشنٹس یہ کو، صرف آپ نے فری آف کاسٹ کیے ہیں یا آپ کے جو دوست میرا ہیں خیال ہے انہوں نے بھی کیے ہیں؟ یہ ملتان کے سارے ڈاکٹرز اس دن اچھا ٹوز پر ڈاکٹر تھے صاحب ایک جنہوں انتہائی نے سروس دی ہے. میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میں جمعے کو آف کرتا ہوں، میں نے اس دن آف نہیں، نہیں وہ تو کیا. پھر ہنگامی پھر ہاں، ہفتہ اتوار سوموار ہم وی آل ڈاکٹرز ور آن آور ٹوز، اور ہم یہ اس بات پر تھے کہ یہ ہمارے مریض ہیں اور ان کی آنکھوں کو بچانا ہماری ذمہ داری یہ ہے، فرائض منصبی یہ میں ہمارے شامل. فرائض. اور یہ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے تو وہ ریکور کر لیے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نہیں، میں دعویٰ یہ نہیں جی کرتا کہ ریکور کر جی لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ان میں سے 7 آنکھیں جو ہے وہ بچ گئی. اچھا جو نہیں بچ سکی اس کی کیا میرے وجہ پاس ہے؟ میرے جی. پاس وہ اصل میں یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے ٹائم کوئی؟ پیریڈ نہیں ہے. جی تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہم نے تو اسی دن، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہفتے کو سارے آپریشنز کر دیے تھے. وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 مریض ایسے تھے کہ جن کا گلوکو یعنی ڈائبٹیز کا کنٹرول بہت اچھا پور تھا. پور وہ تھا 400 ان سے بھی زیادہ ان کی شوگر لیول وہ آپ کی کوشش وہ ناکام ہو ہماری گئی. کوشش ایک پیشنٹ ہم. میں کوشش ناکام ہوئی ہے. اس میں ہم ان کی بنا، لیکن باقی میں اس میں جو آپ کو بڑی ہمارے علاقے کی بڑی ہی جو ہے بڑی نیک اور اچھی شخصیت ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں میں انجیکشن میں نے نہیں لگائے تھے، کسی اور دوست نے لگائے تھے. ہم نے لیکن اس کو ایڈریس کیا، دونوں آنکھوں کے آپریشنز کیے اور ان کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ان کا نام بھی دیا ہوا. وہ آئے ہیں پرسوں میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے انگلیاں نظر آنا شروع. میں کہتا ہوں نابینا پن سے بچایا، اگرچہ کہ یہ بیماری یعنی یہ علاج ہی نابینا پن سے بچاؤ کے لیے ہے، لیکن ہماری اس بر وقت انٹرونشن سے، جس کی فیسلٹی میرے اپنے سینٹر میں بھی ہے، اس کی فیسلٹی بودلہ صاحب کے سینٹر میں بھی ہے، اور بودلہ صاحب خود کرنے والے ہیں، علی افضل بودلہ صاحب. میرے سینٹر پہ ڈاکٹر آصف منظور صاحب ویٹرینری سرجن ہیں. اپنے اس میں بعض جگہوں پر ہمارے ڈاکٹر عباس صاحب ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم محدود ہے، آپ سے بڑا اہم میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین سنیں اس کو، کہ یہ جو آپ نے انجیکشن لگائے اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس کے انتہائی منفی اثرات ہیں، آپ نے ان پیشنٹ کو دوبارہ بلایا اور ان کے فری آف کاسٹ آپریشن کیے آپ نے؟ نہیں، اس میں 1-2 پیشنٹس نے وہ تو آپ نے بتا دیا نا، وہ تو شوگر کی وجہ سے یا کسی. اس انجیکشن کے لگنے کے بعد کتنے گھنٹوں تک جو ہے جن لوگوں کے آپریشن ہو گئے اور ان کی بینائی واپس آ گئی؟ 48 گھنٹے کے اندر. اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک علاقے کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ اس میں تقریباً 10 سے 15 لوگ بینائی سے محروم ہو گئے، تو وہاں پر اس چیز کو ریکور کیوں نہیں کیا جا سکا؟ نہیں، اس میں یہ ہے، میں خود آپ سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپریشن کرنے کا سیٹ اپ ہے یہ ہر جگہ اویلیبل ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. نہیں، آپ وہ بتا رہے ہیں نا بھی 48 گھنٹے اگر گزر جائیں انجیکشن لگے ہوئے تو وہ اس انجیکشن نہیں، اس انفیکشن انجیکشن سے بھی ہو گیا، یہ انفیکشن کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جس وجہ سے بھی ہو پھر مشکل ہو جائے گا. 48 گھنٹے اگر گزر جائیں تو پھر اس کی ریکوری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یہ 48 گھنٹے بڑے پریمیم ہیں. اس میں تو اس میں بھی اویئرنیس کا دیکھیں، میں خوف میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ وہ علی افضل بودلہ صاحب کو فوراً معلوم ہو گیا اور انہوں نے آپ کو انفارم کیا. اگر خدا نہ خواستہ 48 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر جاتا تو اگر آپ اس کو ریسپانس نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ تو ان سب لوگوں کی بینائی محروم ہو جاتی. بالکل، یہ بالکل تو یہاں بھی اویئرنیس کا یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو لوگ میں یہ کہتا ہوں ان ہیلتھ فیسلٹیز تک نہ پہنچ سکے جہاں یہ آپریشن ہو سکتا تھا. میں ہر ہیلتھ فیسلٹی میں، آئی کی فیسلٹی میں، ہر آئی کلینک، ہر آئی اسپیشلسٹ یہ آپریشنز نہیں کر سکتے. وہ تو آپ نے بتایا ہے نا کہ پاکستان کے چیدہ شہروں میں یہ سہولت اویلیبل ہے. تو جب لوگ انجیکشن لگانے والے پورے پاکستان میں ہیں اور سہولت چند شہروں میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو لوگ انجیکشن لگا چکے ہیں اور ان پر منفی اثر پڑا ہے اور وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے یا ان کو سہولت ہی میسر نہیں تھی تو وہ انہوں نے تو پھر بینائی سے محروم ہونا ہی تھا. اس وجہ سے بینائی سے محروم ہوئے ہیں کہ یہ ہماری سرکاری اداروں میں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ ایک انجیکشن ہے وہ 20 سال سے لگ رہا ہے
وہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں پاکستانیوں کو لگتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کے ری ایکشن ہونا یا انفیکشن ہونا، اور بہت سارے لوگوں کا بینائی سے محروم. دیکھیں اگر آنکھیں نہیں ہیں تو پھر تو دیکھیں کتنا بڑا میری لاس بات ہے. سنیں، میں اس بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ شعبہ جو ہے وہ صحت کا شعبہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کسی پر بھی بلیم گیم نہیں کرتا، میں سب سے پہلے اپنے اوپر الزام لگاتا ہوں کہ اگر میرا مریض کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی انسیڈنس کی وجہ سے ہو، اس کا پہلا ریسپانسبل میں ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ وہ شفا لینے آیا ہے اور میرے پاس سے وہ بیماری لے کر گیا، تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی میں قبول کرتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ فیسلٹی کے حوالے سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بنے. ہیلتھ کیئر کمیشن، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو ان سے رجسٹر کرایا ہے. میں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ میرے ادارے پر آئے، مجھے وہ ساری آپ ان سے سرٹیفائیڈ ہیں؟ نہیں، میں سرٹیفائیڈ ابھی نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کو سارا دیا ہوا ہے. نہیں، لوگ ان کو اپنی فیس وہ آتے ہیں، ان کی پوری ٹیمیں آتی ہیں، جی جی، وہ ہمیں لیکونیز بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز ضرورت ہے، یہ چیز، وہ جیسے ISO سرٹیفائیڈ. ہاں ISO سرٹیفکیشن ہے. تو ہیلتھ کیئر کمیشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سٹینڈرڈز ایسے ہیں جو بین الاقوامی معیار. نہیں تو پھر آپ کے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنے سینسٹیو ہیلتھ کے معاملات ہیں، پھر تو ہر بڑے آپریشن تھیٹر کو جو ہے، نہیں جی، ہر بڑے نہیں، ہر بڑے اور چھوٹے ہیلتھ کیئر فیسلٹی وہاں سے اس کو جو ہے سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے. سرٹیفائیڈ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے اس ادارے کو اتنا مضبوط بھی بنائے، مضبوط بھی بنائے، اور اس کے پورے پاکستان میں اس کی برانچیز ہوں، اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ بھی کرے کہ وہ ہماری گائیڈ کرے. ہم ظاہر ہے کہ ہم پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں، ہم جو ہے ورلڈ کی جو بھی سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ سٹینڈرڈز ہر لمحے بڑھتے رہتے ہیں، بہتر ہوتے رہتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. ان سٹینڈرڈز کے مطابق ہم اپنے آپ کو لے کر جائیں تو اس میں جو ہماری کمی کوتاہی ہے بسا اوقات آپ کی نظر سے نہیں گزرتی، لیکن وہ بہت اہم ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھ، لیکن یہ جو جگہ ہے، دیکھیں اب یہاں 19 سال سے شوکت خانم انجیکشن پرووائڈ کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، لوگ لے کر آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بہت سینسٹیو معاملہ ہے کہ جب سائرہ میموریل کینسر ہاسپٹل کو اس انجیکشن کی پریپریشن کے لیے جو ہے اس کو پرمیشن دی گئی یا اس نے بنانا شروع کیا، تو اس کو بھی تو ہیلتھ کیئر کمیشن سے اس کو سرٹیفائیڈ، مطلب ایک اتنا بڑا انجیکشن ہے جس انجیکشن کے لگنے سے لوگوں کی جو بینائی ہے وہ جانے سے بچ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب یہ سارے معاملے میں وہ ایک ادارے کی کوتاہی ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری انفارمیشن کے بعد، میرے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے بعد، ہیلتھ کیئر کمیشن خود شوکت خانم ہاسپٹل گیا ہے اور انہوں نے ان سٹینڈرڈز کو معیر کیا ہے کہ جو سٹینڈرڈ ایسیپٹک ٹیکنیک کے لیے ضروری تھے، اور انہوں نے اس کو قابل یعنی تسلی بخش قرار دیا ہے. تو یہ تو ہیلتھ کیئر کمیشن یا ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ پہلے سے وہ 19 سال سے اس بات کو ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے. اور اگر وہ سائرہ میموریل ہاسپٹل میں بن رہے تھے تو وہاں بننے والی انوائرمنٹ کو بھی تو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے. یہ پوائنٹ ہے جو یہ اور پھر یہ کہ آپ جو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہیں، دیکھیں سپلائرز ہیں، دے مسٹ بی لائسنسڈ، ان کا بھی کوئی لائسنس ہونا چاہیے کہ بھئی وہ. اب یہ بلال رشید صاحب کے بارے میں معلومات ہیں کہ یہ پورے ساؤتھ پنجاب میں اس انجیکشن کے سپلائر ہیں. نہیں، یہ صرف اکیلے یہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت. لیکن آپ نے بہت اہم بات کی ہے پروگرام میں کہ جتنے مختلف سپلائرز ہیں، مطلب ایک سے زیادہ جو سپلائرز ہیں، جس نے بھی یہ کیا ہے سب پہ ایک ہی قسم کا پرابلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایریا آف دا پرابلم وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ سائرہ میموریل کینسر ہاسپٹل سے جو ایک پورا بیچ نکلا ہے، اور اس بیچ سے جس نے پروڈکٹ لے کے سپلائی کیا ہے اس بیچ میں ہر جگہ پرابلم ہے. نہیں، میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات صرف اس میں اصلاح کا وہ کرنا چاہوں گا
کہ سائرہ میموریل ہاسپٹل کے نام کو یوز کیا ہے. نام کو میں ان پہ یہ بلیم لگاؤں گا کہ انہوں نے اپنے نام کو یوز کیوں کرنے دیا ہے. انہوں نے چیک اینڈ بیلنس انہوں نے چیک کیوں نہیں, ان کا نام یوز ہو رہا تھا, انہوں نے اپنی ایک جگہ دے دی کہ یہاں آپ انجیکشنز بنائیں, لیکن ان کا نام استعمال کیا انہوں نے, لیکن اس سٹینڈرڈز کو پرووائڈ نہیں کیا, نہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سٹینڈرڈ ہیں کہ جس سٹینڈرڈ کے تحت. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے, پاکستان میں سانحات ہوتے ہیں, انکوائری کمیشن بنتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو, کیونکہ اس کا تعلق لوگوں کی روشنی سے ہے, بینائی سے ہے, تو اس پہ کوئی مستقل طور پر کام ہونا چاہیے, اور جو اس کے جن لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹرز حضرات کے پاس انجیکشن پہنچا, انہوں نے لگا دیا, وہ تو 19 سال سے 20 سال سے لگا رہے ہیں اور دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی مفصل کوئی رپورٹ ایسی ہے جو منظر عام پہ آ سکتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آج بھی میں تمام, کیونکہ آپ جیسے جو مایا ناز ڈاکٹرز ہیں جو پورے پاکستان میں بالخصوص ساؤتھ پنجاب میں جو سروسز دے رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ملتان میں صرف 3 یا 4 لوگوں کے پاس یہ سہولت ہے آپریٹ کرنے کی, اس میں ایک آپ بھی شامل ہیں, تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کی بھی ڈیمیج ہوئی ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ ایفرٹس کر کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے ان کو آپریٹ کیا فری آف کاسٹ, اور الحمدللہ آپ 10 میں سے 8 میں سے تقریباً 95% آپ ریکور کر گئے ہیں. تو آپ کا بھی تو نقصان ہے نا, آپ کی شخصیت بھی تو, جیسے FIR کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا نام آیا ہے, حالانکہ FIR میں آپ کا نام نہیں ہے, تو یہ آپ کو بھی تو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی, میں تو الحمدللہ یہ کہ مجھے یہ تربیت بھی ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے. جب مجھے صبح آج دوستوں نے بتایا کہ آپ کے حوالے سے کسی میڈیا میں آیا ہے کہ آپ کے اوپر FIR ہو گئی ہے, تو میں نے کہا آئی ول فیس اٹ. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. اگر ہو بھی گئی ہے, اگرچہ کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے اس کی ساری معلومات کو اپنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کے ساتھ اور جو بھی ہے اس کو شیئر کیا ہے. ہم نے ڈاکومنٹری پروف اپنی طرف سے پرووائڈ کیے ہیں, لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمیں وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں تو آئی ول فیس اٹ. میں اس کو فیس کروں گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس انجیکشن سے بچنا وہ تو ممکن نہیں ہے, یہ ان اوائڈیبل ہے. ہم ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے پاکستان کے ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کی ہے, جس انجیکشن کی وجہ سے لاکھوں افراد جو ہے وہ بینائی جانے سے بچ جاتے ہیں, تو آپ اس کے استعمال کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کے استعمال کو تو ایک سانے کی وجہ سے نہیں روک سکتے. اگر ہماری جو ہے نا جی کچھ مریضوں کی آنکھیں اس سے نقصان, جو کہ بہت تکلیف افسوسناک ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, بہت افسوسناک. میرے سرجن جو ویٹریو ریٹنل سرجن ہے عاصم منظور صاحب, جب انہوں نے یہ آپریٹ کیے تو آپریشن کے بعد وہ واقعی لٹرلی رو رہے تھے. ان کے آنسو ٹپک رہے کہ میرے پاس مریض صحت کے لیے آیا تھا اور میری زندگی کا یہ پہلا انسیڈنٹ ہے کہ ایسا میرے کسی مریض کے ساتھ ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں ڈاکٹر کے کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا کرب ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک چین ہے, سپلائی چین, جس طریقے سے میری بات ہوئی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن والوں سے, اور کہ انہوں نے کہا کہ جی جو شوکت خانم کا ادارہ ہے وہ بڑا یعنی ویل آرگنائزڈ ہے اور ایسیپٹک ٹیکنیکس ہیں ان کی ساری کی ساری, تو ایسا ہی اور اگر کوئی ادارہ ہے تو اس کے سٹینڈرڈز بھی یہی مینٹین رکھنے چاہیے. اور خاص طور پر جو لوگ سپلائی کر رہے ہیں, جو لوگ لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں, وہ اس کو اس انوائرمنٹ میں رکھ بھی رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے, وہ لوگ لائسنس یافتہ ہونے چاہیے. ان لوگوں کو اتھارٹی ملنی چاہیے کہ ہاں یہ لوگ لے سکتے ہیں, یہ لوگ سپلائی کر سکتے ہیں. اور ہمارے لیول پر جو میں کہتا ہوں ڈاکٹرز کے لیول پر جو چیز ہونی چاہیے کہ وہ صرف انہی جو ہے نا جی لائسنس یافتہ یا گورنمنٹ کے اپرووڈ شدہ افراد سے اور اس ادارے سے ہی لیں جس ادارے کی کریڈیبلٹی قابل اعتماد ہے. اگرچہ کہ حادثات جو ہے نا جی جو مقدر میں ہونے ہوتے ہیں وہ ہو ہی جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں اتنے اہم معاملے پر
آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے سننے والوں کو جو ہے آپ نے مکمل معلومات دی، اور جس طریقے سے آپ نے ہمت کر کے کوشش کر کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے جو ان کی بنائی جانے کے جو خطرات تھے ان سے ان کو بچایا ہے، تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، قائم دائم رکھے۔ ہمیں آپ پر فخر ہے، اور ہمارا یہ خطہ ہے جو ساؤتھ پنجاب، اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ سیاسی ہے، وہ سماجی ہے، وہ سوشل ہے، وہ آپ کے جو ہے شعبے کے حوالے سے ہے، وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اللہ بہتر کرے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی، ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ایسے سانحات سے اور حادثات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ میں سکیں۔ آپ کا ہارون بھائی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے جی پرووائڈ جی کہ میں اس ڈاکٹر صاحب، حوالے سے کلیئرٹی بہت ضروری تھی، بہت بہت سارے ضروری تھی۔ اشکالات جو ہے وہ اس کو دور یہ کر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا لوگوں کو مسئلہ، کیونکہ لوگوں نے اس وبا کے آنے کو اور وہ جو انجیکشن کے حوالے سے سکینڈل ہے اس کو آپس میں جوائنٹ کر دیا، وہ اس کی خلط وجہ ملط ہو سے گیا۔ بہت زیادہ کنفیوژن پھیل رہی تھی۔ اور جب مجھے آج پتہ چلا کہ آپ کے حوالے سے بھی ایسی اطلاعات ہیں، تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے، اور میں آپ کو اس کی ایک بڑی اہم اور بڑی دلچسپ وجہ بیان کرتا ہوں۔ جی جی آشوب چشم میں مبتلا میرے جو تعلق دار دوست ہیں، اور ایسا سب کے ساتھ ہوگا، وہ اب کلینکس کا رخ نہیں کر رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈاکٹر ٹیکہ لگا دے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تو آشوب چشم سے اب ٹیلی میڈیسن چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں آنکھیں دکھ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب دوا بتا دیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ سر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر لوگ کافی عرصے تک جو ہے جو اس کے اثرات ہیں نا وہ لوگوں کے ذہنوں پہ رہتے ہیں، لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا لوگ اسی طریقے سے پھر جو ہے، لیکن ہمیں اپنے اداروں کو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب 75 سال کا ہو گیا ہے پاکستان، یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم صحت کے حوالے سے بھی پاکستان میں کوئی مستند ادارے قائم نہیں کر سکے، کیونکہ صحت کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، اور زندگی جو ہے اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے۔